الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم تم کرو مہربانی فرشتے زمین پر تم کرو مہربانی فرشتے زمین پر تو خدا مہربان ہوگا عرش کریم پر میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی قابل قدر غیور نوجوان دوستوں اور عزیز بزرگوں اور ساتھی، میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑے مہربان، بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم اور کرم کا معاملہ کرنے والے۔ میرے دوستو، جس مہینے سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ، جہاں اس مہینے کی برکتیں، عظمتیں اور رحمتیں احادیث طیبہ، سیرت پاک، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے تمام ثابت ہیں۔ وہیں پر آنے والا
رمضان المبارک جس کا میں اور آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جس کے انتظامات اور جس کی سہولتوں رمضان میں پیش آنے والے خوشیاں اور مسرتوں اور شادمانی کے بارے میں ہم بڑی بے صبری سے منتظر ہیں۔ جس رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا دو عالم سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، یا اس طرح کے اور بھی اعمال، جتنے بھی اعمال ہمارا مسلمان بندہ کرتا ہے، تو ہم اس کی جزا فرشتوں سے دلاتے ہیں۔ فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مسلمان بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کا نعم البدل ہم خود اپنے ہاتھوں سے عطا کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یوں فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا بدل میں خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ چونکہ میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ ضرور شروع ہوتا ہے، یا شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے، کچھ دن پہلے ہمارے دلوں کے اندر بڑا احترام ہوتا ہے، بڑی قدردانی ہوتی ہے، رمضان المبارک کا بڑا دل سے احترام کرتے ہیں، بڑی تعظیم ان کی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے، لیکن جیسے رمضان شروع ہو جاتا ہے، ایک آدھ روزے ہم رکھ لیتے ہیں، یا بعض ہمارے ساتھی رکھ لیتے ہیں، یا بہت سارے ساتھی تو رمضان المبارک کی حد درجہ قدردانی سے پیش آتے ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، پوری تراویح کا اہتمام فرماتے ہیں، افطار کی بڑے اہتمام کے ساتھ انتظامات فرماتے ہیں، سحری بڑی ہلکی پھلکی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارا مہینہ رمضان کا بھوکا لیتے گزار دینا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ رضائے الہی کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن وہی ہمارے بعض مسلمان، ہمارے ساتھی رمضان سے پہلے تو بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، حوصلہ اور ان کی ہمت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ان کی یہ منشا ہوتی ہے، رمضان کا چاند نظر آئے گا، ہم تراویح بڑے اہتمام سے 20 کے 20 رکعات پڑھیں گے، تراویح کے بعد ذکر کا بھی اہتمام کریں گے، اس کے بعد تفسیر کے درس میں بھی ہم شرکت کریں گے، رمضان کے روزے بھی بڑے اہتمام سے رکھیں گے۔ رمضان کے روزے کے نازل ہونے کی جو وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا، اللہ کا ڈر دل کے اندر آنا، اللہ کی خشیت کا دل کے اندر پیدا ہو جانا۔ میرے دوستو، ہمیں سے بہت سو کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن نہ معلوم میرے دوستو، رمضان کا مہینہ جو دن کے لیے گزرتے ہیں، گھڑیاں اس کی ساعتیں جو گزر جاتے ہیں، میرے دوستو ہمارے دل اور دماغ کے اندر رمضان المبارک کے اندر ہونے والی تراویح سے غفلت آ جاتی ہے، تلاوت سے غفلت آ جاتی ہے، رمضان کے روزوں سے بھی غفلت آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ ہمارے مسلمان
جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جس کے دل کے اندر کلمہ ہے، جس کے دل کے اندر ہماری توحید رچ اور بس چکی ہے، جس کے دل کے اندر ہمارے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، ہر درجہ چاہت ہے، اس کے دل کے اندر ہم بچ جائیں، جو ہمارے لیے روزہ رکھتا ہے، جو بندہ ہمارا ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی بھی یہ منشا، اللہ کا بھی یہ شوق ہوتا ہے، جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اس بندے کا ہوتا ہوں، اس کی ضروریات کو میں پورا کروں۔ وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے صحت میں عطا کروں، پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کا خاتمہ میں کروں۔ جب کسی مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، جب ہم کوئی عمل خالص اللہ کے لیے، خالص رضائے الہی کے لیے، خالص اللہ کا تقویٰ اور خشیت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو میرے دوستو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، گویا یہ عبادتوں کے مہینے ہیں، یہ تلاوتوں کے مہینے ہیں، گویا یہ روزوں کا اہتمام کرنے کے مہینے ہیں، گویا یہ نوافل کے اہتمام کے مہینے اور یہ تلاوت کے مہینے، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مہینے ہیں، اللہ کا دل اپنے دل و دماغ کے اندر رچانے اور بسانے کے مہینے ہیں۔ میرے دوستو، ہم میں کا کوئی بندہ اگر ان مہینوں میں بھی سال بھر تو یوں ہی غفلت میں گزار دیا، سال بھر تو یوں ہی سٹے بازی کرنے میں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، ادھر ادھر کی عیاشی کرنے میں ہم نے زندگی گزار دی، سال بھر ہم نے یوں ہی ضائع کر دیا، یا نمازوں کی پرواہ کی، کئی مرتبہ نوافل روزوں کا حکم ہوا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، جیسے محرم کے مہینے ہیں اور بھی عاشورہ کے مہینے ہیں، اس روزوں کو میرے دوستوں ہم نے اہتمام سے ادا نہیں کیا، نوافل کا اہتمام نہیں کیا، حج اور عمرے پر جا سکتے تھے، اللہ نے مال دیا، پھر بھی ہم غفلت برتتے رہے، نمازوں سے غافل ہو کر زندگی گزار دی، مسجد سے دور ہو کر غفلت کی زندگی ہم نے گزار دی۔ لیکن میرے دوستو، سال بھر جیسے ہمارا غفلتوں میں گزر گیا ہے، میرے دوستو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سال سے پہلے جو رمضان، پچھلے رمضان گزرا ہے، اس رمضان کی صحیح معنوں میں ہم نے قدردانی نہیں کی ہے۔ اگر رمضان کی اور رمضان کی تیاری میں آنے والے شعبان کا مہینہ جو اب گزر رہا، اس کی ہم صحیح معنوں میں قدردانی کرتے ہیں تو میرے دوستو رمضان کے بعد کی جو زندگی ہماری ہوتی ہے وہ انتہائی اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ سال گزرتا۔ جب شعبان اور رمضان ہمارا غفلتوں میں گزرتا، سال گزر گیا، تلاوت کا موقع نہ ملا، سال گزر گیا، مسجد میں دستک دینے کا موقع نہ ملا، سال گزر گیا، گھر میں بھی اور مسجد کے لحاظ میں قرآن پڑھتا سڑتا رہا، اس کے باوجود ہمیں قرآن چھوڑنے تک کی نوبت نہ آئی، سال بھر مؤذن محلے والوں کے لیے اذان کی ندا لگاتا رہا، بہت سارے مسلمان دوست ساتھی تو مسجد میں اللہ کا حکم نماز سمجھ کر آئے، بہت سارے ہمارے دوست غفلتوں کی زندگی گزارتے ہوئے بازار کے بازاری بن کر رہتے رہے، نمازیں پڑھنا ضروری نہ سمجھا۔ رمضان میں افطار کی دعا ہوتی ہے، ایسے وقت میں بھی میرے دوستو ہماری زندگی کہاں گزرتی ہے؟ بس بازار میں ہی ہم گزرتے ہیں، کاروبار ہمیں عزیز ہے، ملازمت ہمیں عزیز ہے، ہمارا بزنس ہمیں بہت عزیز ہے، بڑی چاہت ہے ان تمام چیزوں سے، لیکن میرے دوستوں اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ سے دل لگانا، اللہ سے دل جوئی، اللہ کے دیدار کی جستجو کرنا، یہ اعلیٰ ایمان والے کا ضرف ہونا چاہیے۔
میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف لگائی جانے والی آواز اور نداء کو غفلت میں گزار دیتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، مسجد میں آنا جانا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی بے رحم ہے، اور جو آدمی بے رحم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی بدبخت بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اچھا مسلمان بھی ہے اور بے رحم بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ سے مانگنے اور اللہ سے لینے کا جذبہ ہے، اس کے باوجود وہ انسانیت میں ہمدردی تقسیم نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزع الرحمت الا من شقی، جو آدمی دین سے دور ہوتا ہے، اعمال سے دور ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوتا ہے، اور اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالی رحم کے مادے کو نکال لیتے ہیں۔ اور جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اور یہ دنیا کے پڑھے لکھے آدمیوں کا دنیا کے ایسے دنیا دار جو کچھ دین سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ جو آدمی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، سارا مہینہ روزے رکھنا ضروری ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو باقیہ تمام مہینے میں وہ رحم دلی کا مظاہرہ بہت کم کرتا ہے یا کرتا ہی نہیں۔ میرے دوستوں، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو آدمی روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی رحم اور رحمت کا مادہ زیادہ رکھتے ہیں۔ ایسا آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو خود کے اندر بیماری محسوس کرتا ہے، ایسا آدمی روزہ رکھنے والا، تلاوت کا اہتمام کرنے والا، جب کسی آدمی کو پریشان حال دیکھتا ہے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، کسی کے گھر کے اندر کسی کی زندگی میں مصیبتیں دیکھتا ہے تو خود کو مصیبتوں میں مبتلا محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رحم اور رحمت کا مادہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے نہ رکھے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، ساری زندگی اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتا رہے، رحمت کا رتی رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت تو ہمارے احکامات میں ہے، ہمارا رحم تو روزوں کے اندر ہم نے رکھا ہے، ہم نے اپنی رحمت تو تلاوت کے اندر چھپا کے رکھی ہے۔ تم ہم سے مانگتے رہو قیامت تک، جب تک ہمارے روزوں کے، ہمارے احکامات کی تم پرواہ اور پابندی نہیں کرو گے، ہم اس وقت تمہارے دل کے اندر رحم اور رحمت کا مادہ نہیں ڈالتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے رحمان ہیں،
بڑے معاف کرنے والے اور بڑے درگزر کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو درگزر کرنے والے ہیں، جو بغیر حساب کتاب کے بعد لوگوں کو ان کی نیکیوں اور ان کے اعلیٰ ضرب کی بنیاد پر معاف کر دینے والے ہیں، وہ ظالم کو پسند نہیں فرماتے. الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض. جو آدمی دنیا میں زمین والوں پر رحم کرتے ہیں ان پر آسمان والا رحم کرتا ہے. جو آدمی زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، پڑوسیوں پر رحم نہیں کرتا، محلے والوں پر رحم نہیں کرتا، مصلیوں اور نمازیوں پر رحم نہیں کرتا، دینداروں پر رحم نہیں کرتا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، لاچاروں پر، بیواؤں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر بھی نہیں برستی. ارحموا من فی الارض. تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء. آسمان والا اس آدمی پر رحم کرے گا جو زمین والوں پر رحم کرتے ہیں. جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، تم کرو مہربانی فرش زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. زمین والے تمہارے سامنے ہیں، تم ان پر رحم کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کے حالات دریافت کرو، ان کی پریشانیوں کو پوچھ کر حل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پر ایسے وقت میں رحم کرے گا جس وقت میں تمہیں اللہ کی رحمت کی بڑی سخت ضرورت ہوگی. میرے دوستو، آج تو دوسروں پر رحم کرنا تو دور کی بات ہے، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا، معاف کر دینا تو دور کی بات ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی پر رحم بھی نہ کروں، کسی کو معاف بھی نہ کروں، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ بھی نہ کروں، اس کے باوجود لوگ میری تعظیم کریں. بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں میں رحم نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر ہی نہیں سکتا، میں بڑا متکبر ہوں، مال میرے پاس ہے، جائیداد میرے پاس ہے، بلڈنگیں میرے پاس ہے، 10 سے 15 دکانیں میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، میں کسی کو درگزر کرنے کی بات کر نہیں سکتا. میں اپنے غرور کی بنیاد پر فیصلے سناتا ہوں، میں اپنے تکبر اور متکبر ہونے کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کرتا ہوں، اور کوئی میرے ساتھ رحم کی امید نہ رکھے. بہت سارے لوگ ایسے. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم شاب شیئا من اجل اللہ سنۃ الا قید اللہ له. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، لوگ میری تعظیم کریں، میرا اکرام کریں، لوگ مجھے بڑا مانے، مجھے اپنا امین تصور کرے، مجھے اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے جو آدمی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کی سچے دل کے ساتھ تعظیم کریں. میرے دوستو، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہمارے والدین کی تعظیم کریں، ہمارے دادا دادی ہیں، ہم ان کی تعظیم نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم نہیں کرتے، ہم تو ان کو ارے پورے سے بات کریں گے، بوڑھا اور بوڑھی کا خطاب ہم ان کو دیں گے، لیکن ہم یہ اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد چھوٹی ہے وہ ہماری دل سے قدر کرے. نہ یہ قانون انسانیت ہے میرے دوستوں، نہ یہ قانون خدا بندی ہے، نہ خدا کے دستور میں ایسی کوئی چیز ملتی.
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، دونوں حضرات روایت کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی تعظیم کرنا، جن کا اکرام کرنا، جن کی دل جوئی کرنا، ان کا دل رکھنا، ان کی لاج رکھنا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی تعظیم کرنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے برابر ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں دنیا میں جن کی تعظیم اگر کوئی بندہ ہم نے کا میرے دوستوں کرتا ہے، حقیقت میں وہ ان 3 آدمیوں کی تعظیم نہیں بلکہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ ان 3 آدمیوں کے اگر کوئی تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں گویا کہ اس نے خالق کائنات کی تعظیم کی۔ وہ کون 3 آدمی ہیں؟ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، المسلم وحامل القرآن، الشیبۃ المسلم وحامل القرآن وعامل القرآن، الشیبۃ المسلم، ایسا مسلمان آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہو۔ بوڑھے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، 40-45 سال کے بعد آدمی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، 2-4 بال آ جاتے ہیں، کئی کاموں میں وہ معذرت کرتا ہے کہ نہیں اب تو میری عمر 40 سال سے گزر چکی ہے، بہت سارے کام میں انجام نہیں دے سکتا۔ یہ تواضع ہوتی ہے ان کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے داڑھی یا سر کے کچھ بال بھی اگر سفید ہو گئے، ان کی تعظیم اگر کوئی آدمی کرتا ہے، حقیقت میں گویا کہ اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ حامل القرآن، جس کے سینے کے اندر قرآن کا حفظ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا، حافظ قرآن۔ اگر کوئی آدمی حافظ قرآن کی تعظیم اور اس کا اکرام کرتا ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی ہے، جو آدمی حافظ قرآن اور حامل قرآن کی تعظیم اور اکرام کرتا ہے، حقیقت میں اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ تیسرا فرمایا، تیسرا وہ آدمی جو عامل قرآن ہے، تیسرا وہ آدمی جو عالم قرآن ہے، قرآن کی تفسیر جانتا ہے، قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، مسئلوں کا علم جانتا ہے، فقہ کا علم جانتا ہے، اللہ اس کے رسول کی سیرت سے واقف ہے، سیرت اور سنت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ایسے عالم دین کے اگر کوئی آدمی تعظیم کرتا ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 آدمیوں کی تعظیم کرنا گویا کہ حقیقت میں اللہ کی تعظیم کرنے کے برابر ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہم سچے دل سے بتانا، کیا ہمارے بزرگوں کی ہم صحیح معنوں میں قدردانی کرتے ہیں؟ اگر پورے طور پر اس کا جواب نام میں نہیں ہے تو میرے دوستوں ہاں میں جواب دینا بھی بہت خوشی ہے۔ میرے دوستوں ان 3 آدمیوں کی دل سے قدردانی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کی ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ان 3 آدمیوں کے ساتھ ایک چوتھے آدمی کا اضافہ ہے۔ فرمایا السلطان المقسط، ایسا بادشاہ، ایسا وزیر جو انصاف پسند ہو، جو انصاف کرنا پسند کرتا ہو، جو انصاف کی بنیاد پر معاملات انجام دیتا ہو۔ فرمایا کہ انصاف اور منصف بادشاہ کی قدردانی
کرنا، اس کی تعظیم کرنا بھی حقیقت میں اللہ کی تعظیم کرنا۔ آج میرے دوستوں افسوس ہے کہ ہم میں کون سو دور گزر جاتے ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی اپنے آپ کو بڑا کہنے والا بہت سے معاملات میں انصاف سے کام نہیں کرتا، دغے بازی اور دھوکے سے انصاف کرنا چاہتا۔ انصاف آج کہاں ہے؟ ایک دکھے کہیں ہوگا تو وہ ہوگا، اللہ برکت دے، لیکن سینکڑوں معاملات میں، سینکڑوں دارالقضاؤں میں، سینکڑوں عدالتوں اور دارالحکومتوں میں انصاف کے ساتھ کام نہیں ہوتا، بلکہ طرفداری کی بنیاد پر دنیا کا نظام چلتا۔ اپنا کوئی بھی معاملہ سلجھانا ہو، آسان سی بات ہے، انصاف کرنے والا جس کا معاملہ ہے اس کی شکل دیکھے گا، شکل دیکھنے کے بعد اس کا مال دیکھے گا، مال کے بعد حیثیت دیکھے گا، اس کی کیپیسٹی دیکھنے کے بعد اس کے مد مقابل کوئی آدمی غریب آدمی ہے تو اس کے پیسے کو درگزر کر کے مالدار اور بڑے حیثیت رکھنے والے آدمی کے مطابق فیصلہ سنا دے گا کہ یہ آدمی حق پر ہے، لہذا اسی کے مطابق فیصلہ سنا دیا جاتا۔ میرے دوستوں، طرفداری کی بنیاد پر ہم چل رہے ہیں، گھر گھر میں طرفداری آ گئی، دین کے بڑے بڑے قلعوں میں، دین کے بڑے بڑے اداروں میں، اچھے اچھے مدارس میں، اچھی اچھی تعمیرات کی بنیاد پر قائم شدہ مسجدوں میں طرفداری کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے اس کے متعلق فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے انصافی کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا جب بڑے سے بڑے اعمال لے کر، تہجد لے کر آتا ہے، حج لے کر آتا ہے، تلاوت لے کر آتا ہے، قرآن کا علم اپنے سینے میں لے کر آتا ہے، علم کا سمندر لے کر جب میدان محشر میں وہ آتا ہے تو ہم اس کے سامنے اس کی قیامت کو اندھیری کھوٹی کی طرح پیش کریں گے۔ دنیا میں تو آدمی اچھا بڑا انسان تھا، لیکن انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیا کرتا۔ نہ آدمی نمازی ہے، روزہ رکھنے والا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، نمازوں میں اور مسجدوں میں آنا جانا زیادہ رہتا ہے، بہت سارے مظلوم ایسے ظالموں کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر کو دنیا میں جھکا دیتے ہیں، لیکن ایسا آدمی جو غلطی کی بنیاد پر فیصلے سناتا ہے، طرفداری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، اپنی اولاد کی بنیاد پر طرفداری اور قبیلے اور قافلے کی بنیاد پر فیصلے سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو تم جیت چکے ہو، مظلوم کا ساتھ تم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن مظلوم آدمی جب ہمارے پاس تھوڑے سے عمل لے کر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ ہی نمازیں اس کے پاس، کچھ ہی روزے اس کے پاس، تھوڑی سی تلاوت اس کے پاس ہے، لیکن مظلوم رہا، ظلم کا ساتھ نہ دیا، اپنے آپ میں خاموشی اختیار کر کے رفع دفع کر کے معاملے کو سلجھا دیا اور چھوڑ دیا، اللہ کے لیے درگزر کر دیا، تو میں تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑے سے عمل کو اس کا ہم قبول کر کے ہم اپنی رضا اس کو دے دیتے ہیں، اس کے بالمقابل ظالم آدمی جس کے پاس بہت بڑا پہاڑوں کی طرح عمل ہے، بڑا بڑا مال اس نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، مسجدوں کی تعمیر اس نے کروائی ہے، مدارس کا تعاون اس نے کیا ہے، خانقاہوں کا دینی مراکز کا اس نے تعاون کیا ہے، یتیم اور مسکینوں کا اس نے ساتھ دیا ہے، اس کے باوجود ظلم کی بنیاد پر یہ فیصلے سناتا تھا، طرفداری کی بنیاد پر یہ فیصلے سناتا تھا، بڑے سے بڑے اعمال لے کر کے ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے کسی مسکین اور مفلس کے ساتھ یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، لہذا اس کے تمام اعمال ہونے کے باوجود ہم اس کو رفع دفع کر کے ہم جہنم کا ایندھن اس کو بنا دیں گے۔
میرے دوستوں ظلم کی بنیاد پر ہم دنیا میں ہرگز فیصلے نہ کریں. غلطی کرنے والا میرا بچہ کیوں نہ ہو میں اسے ڈانٹوں گا, ضرورت پڑے گی تو ایک تھپڑ لگاؤں گا. اتنی بڑی غلطی اس نے کی ہے, اس کو پولیس محکمے میں داخل کروانا چاہیے. اگرچہ کہ میرا بچہ ہے میں انصاف کی بنیاد پر اس بچے کو لے کر پولیس اسٹیشن میں داخل کرواؤں گا. اگرچہ کہ میرا بچہ ہے جس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو حکومت کے سامنے پیش کرنا چاہیے, میں اس کو پیش کروں گا. میرے دوستوں دنیا میں رہتے ہوئے ہم انصاف کے علم بردار بنیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے تھوڑے اور مختصر سے اعمال پر راضی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں پڑھی اور سنت میں پڑھی